السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ماہر بابر اور اندھیرا ود ماہر میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ تو آج کی جو کہانی ہے وہ ایسی لڑکیوں کے لیے ہے جو کھلے آسمان کے نیچے بال کھول کر کھڑی ہوئی ہوتی ہیں یا کسی درخت کے نیچے پرفیوم لگا کر کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں خوف یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی موجود ہے، بلکہ خوف یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ایسی چیز موجود ہے جو کبھی واپس نہیں جاتی۔ شہر کے کنارے ایک پرانی سڑک تھی جہاں شام کے بعد روشنی کم اور خاموشی زیادہ ہو جاتی تھی، اور اس خاموشی میں ایک عجیب سا وزن محسوس ہوتا تھا، جیسے فضا خود سانس روک کر کسی چیز کا انتظار کر رہی ہو۔ اس سڑک کے بیچوں بیچ ایک پرانا سوکھا درخت کھڑا تھا جس کی شاخیں ایسی مڑی ہوئی تھیں جیسے کسی نے درد میں انہیں موڑا ہو، اور لوگ کہتے تھے کہ اس درخت کے نیچے کبھی اکیلے مت رکنا کیونکہ وہاں کوئی ہے اور وہ کسی کو جانے نہیں دیتا۔ عائشہ اس رات یونیورسٹی سے دیر سے نکلی، اس کے دوست پہلے ہی جا چکے تھے اور اس نے سوچا کہ شارٹ کٹ لے کر جلدی گھر پہنچ جاؤں گی، حالانکہ وہ راستہ ہمیشہ سے ہی عجیب لگتا تھا، لیکن اس رات اس نے اس احساس کو نظر انداز کر دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ بننے والا ہے۔ راستہ غیر معمولی حد تک خاموش تھا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی آواز، صرف اس کے قدموں کی چھاپ جو سڑک پر گونج رہی تھی، اور ہر قدم کے ساتھ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ لیکن جب وہ مڑ کر پیچھے دیکھتی تو کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف خالی سڑک اور دور تک اندھیرا جو اسے گھور رہا ہوتا تھا، جیسے وہ اندھیرا زیادہ ہو اور اس کا انتظار کر رہا ہو۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو اچانک ہوا رک گئی، درخت کی سوکھی شاخیں بھی اب سخت ہو گئیں اور فضا میں ایک عجیب سا بوجھ پھیل گیا۔ ایسا لگا جیسے وقت نے خود کو روک لیا ہو۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر ایک انجانا خوف جاگ چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالکل قریب کھڑا ہو، اتنا قریب کہ وہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی، لیکن جب اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہی درخت اور اس کے نیچے ایک سیاہ سایہ جو زمین سے الگ ہو کر جیسے حرکت کر رہا تھا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ عائشہ نے گھبرا کر قدم تیز کر دیے، لیکن جتنا وہ آگے بڑھتی اسے لگتا کہ وہ سایہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس کے کانوں میں ہلکی ہلکی سرگوشی گونجنے لگی جن کے الفاظ صاف نہیں تھے، لیکن لہجہ عجیب حد تک نرم اور خوفناک تھا، جیسے کوئی اسے پیار سے بلا رہا ہو۔ اور اسی لمحے اس کے کان کے قریب ایک واضح آواز آئی، آخر تم آ ہی گئیں۔ عائشہ کے قدم وہیں رک گئے، اس کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ وہ چیخنا چاہتی لیکن اس کی آواز گلے میں ہی رہ گئی، اور اسی لمحے اسے یقین ہو گیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور جو اس کے ساتھ ہے وہ انسان نہیں ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی وہ سکون محسوس نہ کر سکی، اسے بار بار لگتا جیسے کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ بار بار دروازہ چیک کرتی، کھڑکیاں بند کرتی، لیکن پھر بھی ایک نظر اسے دیکھتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اس رات وہ سو نہ سکی، اور جب بھی آنکھ لگتی اسے وہی درخت نظر آتا اور اس کے نیچے کھڑا وہ سایہ جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا تھا، اور جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچتا وہ بڑبڑا کر جگ جاتی، پسینے میں بھیگی ہوئی، دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا تھا، اور کمرے میں مکمل خاموشی ہوتی تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی کوئی موجود ہوتا تھا۔ چند دنوں میں عائشہ کا رویہ بدلنے لگا، وہ خاموش رہنے لگی، اکثر اکیلے بیٹھی رہتی،
اور کبھی کبھی ایسے مسکراتی جیسے کسی سے بات کر رہی ہو، حالانکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ماں نے کئی بار اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھا، جہاں وہ آہستہ آہستہ کچھ سرگوشی کرتی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ہوتی تھی جو پہلے کبھی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ ایک رات اس کی ماں نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور اس کے بعد کمرے میں ایک اور آواز آئی جو انسان کی نہیں تھی، تمہیں جانے بھی نہیں دیا جائے گا۔ جب حالات خراب ہوئے تو ایک عالم کو بلایا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی رک گیا۔ اس نے فضا کو محسوس کیا اور اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ کہا، یہ عام جن نہیں ہے، یہ عاشق جن ہے، اور یہ اسے چھوڑنے والا نہیں۔ کمرے کی ہوا بھاری ہو گئی اور اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ عائشہ کا جسم کانپنے لگا اور اس کی آنکھیں سیاہ ہونے لگیں۔ وہ آہستہ آہستہ زمین سے اوپر اٹھ گئی اور اس کے منہ سے ایک بھاری آواز نکلی، یہ میری ہے۔ عامل نے زور زور سے آیت پڑھنا شروع کی۔ کمرے میں چیزیں اچانک ہلنے لگیں، دیواروں پر سائے بننے لگے، اور ان سایوں میں ایک شکل واضح ہونے لگی، ایک لمبا سیاہ وجود جس کی آنکھیں جل رہی تھیں، اور وہ سیدھا عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ چیخ رہی تھی، اس کی آواز دھوری ہو چکی تھی، جیسے دو مختلف مخلوق ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ عامل نے چیخ کر کہا، یہ درخت والا ہے، یہ صدیوں سے وہی ہے۔ اور اسی لمحے وہ سایہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جسے انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اب عائشہ کا جسم زور زور سے کانپنے لگا اور اچانک وہ زمین پر گر گئی۔ کمرہ خاموش ہو گیا، سایہ غائب ہو گیا، سب نے سکا سانس لیا۔ لیکن عامل نے جاتے جاتے کہا، یہ ختم نہیں ہوا، یہ صرف انتظار کر رہا ہے، اور جب یہ واپس آئے گا تو اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ چند دن بعد سب ٹھیک رہا۔ پھر ایک رات عائشہ خود اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی اور باہر دیکھا، وہی درخت، وہی سایہ۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف کسی اور کے ساتھ دوبارہ شروع ہوتی ہیں۔